الله الرحمن الرحيم فذکر بالقرآن۔ دجال کا قصہ، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا اور اسے بچنے کی تدابیر بتائیں۔ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے متعلق معلومات دیں کہ وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کرے گا۔ اس کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر ہے 7386 7386۔ اس میں طویل ذکر ہے اس کا، اور ایک روز کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ تمام لوگوں کو اعلان کرو کہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ آپ کے اعلان کروانے پر تمام صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد فلما قضى صلاتہ جلس علی المنبر وہو یضحک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ فقال، منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلزم کل انسان مصلاہ، کہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، یعنی نماز پڑھ کے چلے نہ جائیں۔ آج بھی اعلان ہوتا ہے، امیر اعلان کرتا ہے بھئی نماز کے بعد سب بیٹھ جائیں۔ کیا سب بیٹھتے ہیں یا کچھ چلے بھی جاتے ہیں، وہ اس پر غور کریں۔ تو آپ یہ بٹھانا بھی سنت سے ثابت ہو گیا، نماز کے بعد جو ہے اراکین جماعت کو بٹھانے کا جب حکم دیا جائے تو وہ بیٹھ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، کوئی نہ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدرون لما جماعتکم، کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے، آج تمہیں جمع ہونے کا حکم کیوں دیا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، ہم تو بس آپ کے حکم پر جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یا جنت کی رغبت دینے کے لیے بٹھاتا ہوں، جب خوشخبریاں سناتا ہوں، یا جہنم سے ڈرانے کے لیے بٹھاتا ہوں، لیکن آج میں نہ آپ کو رغبت دینے کے لیے بٹھایا ہے اور نہ ڈرانے کے لیے بٹھایا، بلکہ آج بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری جو عیسائی تھے، پہلے اسلام سے کیا تھے؟ عیسائی تھے، تو یہ ان کا واقعہ انہوں نے تمیم داری نے مجھے آ کر بتایا، وہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو میں دجال کے متعلق آپ کو سمجھاتا ہوں، ڈراتا ہوں، وہ ان سب باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے تمیم داری کی اس بات سے، اس واقعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری نے جو واقعہ سنایا یہ ہے کہ تمیم داری جو ہے 30 افراد کے ساتھ بحری جہاز میں یا بحری کشتی میں سوار ہوئے سمندر میں، اور جب کہیں جا رہے ہوں گے، جب سمندر میں اندر پہنچے تو سمندر کی لہروں نے اس کو 1 مہینہ گھمائے رکھا۔ 1 مہینہ سمندر نے راستہ نہیں معلوم ہونے دیا کہ ہم نے کس طرف جانا۔ 1 مہینہ، بڑی بات۔ 1 مہینے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں تمیم داری کہ ایک جزیرہ نظر آیا، ہم نے اپنی کشتی اس کے قریب کی اور اس جزیرے میں ہم اتر گئے۔ جب جزیرے میں اترے تو وہاں پر ایک جانور دیکھا جس کے موٹے موٹے اور لمبے لمبے بال، نہ اس کا منہ نظر آتا ہے نہ پیٹھ، پتہ نہیں کہ منہ کس طرف ہے پیٹھ کس طرف۔ جب ہم ان سے ملے تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں، دجال کا جاسوس تھا۔ تو کہنے لگے یہاں کون ہے، چلو میں ملاتا ہوں آپ کو، ایک شخص ہے ان سے ملاتا ہوں جس کا میں جاسوس ہوں۔ تمیم داری ان کے ساتھ 30 آدمی اور یہ جا کر وہاں جاتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں ایک بہت لمبا طویل قد کا آدمی، ہم نے اتنا لمبا نہیں دیکھا کبھی، بڑا آدمی۔
کہتے ہیں وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں ہاتھوں میں، گردن میں، لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور جب ہم ان کے سامنے گئے تو وہ ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے اس سے پوچھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کہ بھئی تو کون ہے، کیوں جکڑا ہوا ہے؟ اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کون ہو، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، یہ کہتے ہیں کہ ہم جی عرب کے لوگ ہیں اور کشتی میں آ رہے تھے 30 آدمیوں کے ساتھ، یہ ایسے ایسے واقعہ ہوا، اس جزیرے میں آئے اور آپ تک پہنچ گئے، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے سوالوں کا جواب دو۔ اب انہوں نے سوال کیا کیا؟ کہتا ہے اخبرونی عن نخل بیسان هل تمسر، ان سے سوال کرتا ہے کہ تم عرب سے آئے ہو، کیا بیسان کے نخلستان کے جو کھجوروں کے درخت ہیں ان کو پھل لگ رہے ہیں؟ قالوا نعم، ان سب نے کہا ہاں پھل تو لگ رہے ہیں، خوب درخت پھل دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب یہ درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے، ان کو پھل نہیں لگیں گے۔ تو پھر سوال کرتے ہیں اخبرونی بحیرۃ طبریہ هل فیہا ماء، کہ بحیرہ طبریہ، اس میں کیا، بحیرہ سمندر طبریہ سمندر، کیا اس میں پانی ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں ہے، پانی ہے اس کے اندر، بھرا ہوا پانی سے۔ دجال نے کہا کہ ایک ان قریب یہ پانی خشک ہو جائے گا، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے اخبرونی عین زغر هل فی العین ماء، کہ یہ زغر کا چشمہ ہے، جگہ کا نام ہے، کیا اس میں سے پانی آ رہا ہے چشمے سے؟ تو قالوا نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں آ رہا ہے، بلکہ اس چشمے سے ہم اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، اتنا پانی ہے۔ تو اس نے کہا ان قریب یہ چشمہ بھی سوکھ جائے گا، یہ پانی دینا بند ہو جائے گا۔ پھر اور سوال کرتا ہے اخبرونی، مجھے بتاؤ، خبر دو اس چیز کی، ان نبی الامی ما فعل، کہ ان امی لوگوں میں سے نبی کوئی پیدا ہوا ہے، کسی نے نبوت کی دعویٰ کی ہے؟ اگر کی ہے تو اس کے حالات بتاؤ۔ تو انہوں نے فقالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں نبوت کی دعویٰ کی ہے ایک شخص نے، اور وہ آج کل مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مکے میں نہیں ہے، مدینے میں چلے گئے ہجرت کر کے، یہ نبوت کی دعویٰ کی ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے قال اقاتلہ العرب، کیا اس نبی کا عربوں سے جنگ ہوئی ہے؟ تو قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں کافی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ہر جنگ میں جو ہے یہ جو نبی اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ ان پر غالب آ گئے ہیں، عربوں پر، یہ عربوں پر غالب آ گئے ہیں۔ تو پھر وہ دجال کیا کہتا ہے؟ قال، وہ دجال کہتا ہے اما ان ذالک خیر لہم ان یطیعوہ، دجال کہہ رہا ہے کہ جو اس نبی کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کو خیر ملے گی، اس کو بھلائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ دجال سے بھی کہلوا رہا ہے، جو کہ اسلام کا دشمن ہے، جو اپنے آپ کو الہ ہونے کی دعویٰ کرنے والا ہے، کر رہا ہے، تو اس سے بھی کہلوا دیا کہ اس نبی کی جو اتباع کرے گا، اس کی جو اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان قریب مجھے چھوڑ دیا جائے گا، جب یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، پانی سمندر کا ختم، درخت جو ہیں یہ پھل دینا چھوڑ دیں گے، چشمے کا پانی ختم، یہ سب کچھ ہو جائے گا، پھر مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ چھوڑے گا، اللہ نے قید کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں پھر 40 دن تک پوری زمین پر چکر لگاؤں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکوں گا۔
مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکوں گا۔ یہ بات سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پہ مارا خوشی میں اور فرمایا ہاذہی طیبہ، ہاذہی طیبہ، ہاذہی طیبہ، 3 مرتبہ فرمایا یہ مدینہ پاک ہے، مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں دجال نہیں آ سکتا۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم میں ہی ہے، کہ اگر میری موجودگی میں دجال آیا، اگر میری موجودگی میں دجال آیا تو میں تم سب کی طرف سے میں اکیلا اس سے مقابلہ کروں گا، لیکن اگر میرے بعد نکلا، اگر میری وفات میرے جانے کے بعد نکلا، واللہ خلیفتی علی کل مسلم، تو میرے بعد ہر مسلم کے ساتھ اللہ تعالی ہر مسلم کا محافظ و معاون ہوگا، ہر مسلم کی اللہ مدد کرے گا دجال کے مقابلے میں۔ غور طلب بات ہے کہ اللہ مدد کس کی کرے گا؟ مسلم کی۔ بھئی کوئی حدیث دکھا سکتا ہے جب دجال آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ مدد حنفیوں کی کرے گا، شافعی مالکیوں کی کرے گا، حنبلیوں کی کرے گا، اہل حدیثوں کی کرے گا، سنیوں کی کرے گا، وہابیوں کی کرے گا؟ کوئی ایک ہے؟ اللہ نے فرمایا کل مسلم، ہر مسلم کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور ان کو طاقت دے گا، اس کے اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اسی لیے جماعت المسلمین دعوت دیتی ہے کہ بھائی اس سے پہلے دجال کے نکلنے سے یہ فرقہ واریت ختم کرو اور اپنے آپ کو صرف مسلم کہلاؤ، مسلم ہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام فرقوں کو خالص مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ تو میں عرض کر رہا تھا دجال جب نکلے گا کس طرف سے آئے گا، کہاں پر ٹھہرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا۔ ان کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے سب بتا دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7392 7392، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے اصفہان، دجال کا ساتھ دینے والے اصفہان کے لوگ ہوں گے۔ اصفہان جانتے ہیں کہاں کا شہر ہے؟ اس شہر کے لوگ ہوں گے، یہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ کون سے؟ اس کا ساتھ دینے والے یہودی ہوں گے، ان کی تعداد بھی بتا دی کہ 70,000 ہوگی، یہ دجال کا ساتھ دیں گے اور ان 70,000 کے اوپر سیاہ چادریں ہوں گی، کالے رنگ کی سیاہ رنگ کی چادریں ہوں گی، نشانی دیکھ چادریں بھی بتا دی، تو یہ ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1879 1879 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، نکلے گا، یعنی مدینے سے مشرق کی طرف۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مدینے سے مشرق کی طرف ہے، وہیں سے 1 مہینہ سمندر میں وہ گھومتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ آج سائنس کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم چاند پر چلے گئے، سورج پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ رب کی قدرت ہے۔ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ سمندر فلاں سمندر کے جزیرے میں ہیں، تو لیکن آج تک دجال کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکا۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت، ڈھونڈ کے دکھائیں، نہیں ڈھونڈ سکا۔ تو آخر جب اللہ کا حکم ہوگا وہ نکلیں گے، مشرق کی طرف سے نکلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احد پہاڑ کے پیچھے جو ہے میدان ہے اس میں وہ اپنا پڑاؤ ڈالیں گے۔ تو اس وقت جب دجال آئے گا مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، اندر داخل ہونے کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو مقرر کر دے گا، ڈیوٹی لگائے گا۔ دجال جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا فرشتے اس کو پیچھے لوٹا دیں گے۔ فرشتوں سے بڑھ کر طاقت تو کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کے سوا، تو وہ ان کو پیچھے لوٹا دیں گے۔ اب ان کی نشانی کیا ہوگی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3131 7131، صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر
422 بھی ہے اور حدیث نمبر جو ہے 7367 7367 یہ دونوں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت انس راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے دجال کی دائیں آنکھ انگور کی طرح، جیسے انگور ہے نا گول، ایسے اوپر کو ابری ہوئی ہوگی دائیں آنکھ، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، یہی آنکھ جو ابری ہوئی ہوگی یہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر یہاں ماتھے پر کاف فیر رے لکھا ہوا ہوگا، جس کے معنی کافر، اور یہ کافر لکھا ہوا ہوگا، یہ لکھا ہوا ہر ان پڑھ مسلم بھی پڑھ لے گا، یہ نہیں کہہ سکے گا میں ان پڑھ ہوں، ان پڑھ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ قوت دے گا، وہ طاقت وہ دے گا، اللہ وہ اس کو پڑھ لے گا، کافر ہے یہ۔ تو اسی طرح سے صحیح مسلم میں ہی ہے حدیث نمبر 7373 اور دوسرا 7377، دجال جو ہے جب آئے گا تو زمین، پہلے آپ نے سنا پانی ختم ہو جائے گا، چشموں کا پانی ختم ہو جائے گا، اور درخت جو ہے پھل دینا چھوڑ دیں گے، زمین میں آبادی نہیں ہوگی، قحط ہوگا، قحط۔ اور وہ دجال کہے گا مجھے مانو، مجھے الہ مانو، میں تمہاری زمینوں کو آباد کر دوں گا، مجھے الہ مانو، پانی آسمان سے برسے گا، مجھے الہ مانو، یہ درخت پھل دینا شروع کر دیں گے۔ جو جن کے اندر ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا ہوگا وہ تو بدل جائیں گے، لیکن جن کو اللہ نے مضبوط ایمان دیا ہوگا مسلمین، وہ مضبوط رہیں گے۔ وہ حکم دے گا بادل کو، بادل برسے گا، حکم دے گا زمین کو، زمین ہری بھری ہو جائے گی، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، وہ حکم دے گا وہ تھن دودھ سے بھر جائیں گے، سب کچھ دکھا دے گا، لیکن اور زمین کو حکم دے گا جو تیرے اندر خزانے ہیں باہر نکال دے، تو پھر وہ زمین کے خزانے اس دجال کے پیچھے اس طرح چل رہے ہوں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں، تمام خزانے اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سب چیز رونق دیکھ کر جو کمزور ایمان کے لالچی ہوں گے وہ سب بدل جائیں گے، لیکن جو مضبوط ایمان کے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں تو پکا کافر۔ آ کر وہ اپنا دبدبا بٹھانے کے لیے ایک مسلم کو بلائے گا، کس کو بلائے گا؟ مسلم کو، اہل حدیث کو نہیں، حنفی شافعی مالکی دیوبندی بریلوی کو، شیعہ کو نہیں، کس کو بلائے گا؟ یہ مسلم جو ہے جو مجھے نہیں مانتا، مسلم اس وقت اس کو نہیں مانے گا، آؤ لاؤ اس کو، مجھے مان، کہ نہیں تو کافر ہے، پکا کافر۔ کہنے کا نشانی میرا رب تو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اس نے ایک تلوار اٹھاتا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کے مسلم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، ان ٹکڑوں کے بیچ میں دجال گھومتا ہے، اور گھومنے کے بعد کھڑا ہو کر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے ایمان والوں کو آزمانے کے لیے کہ میں آزماؤں، تو پھر ان کو حکم کرے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا ایک بن کر ویسے ہی۔ تو دجال کہتا اب تو مجھے اپنا الہ مان، میں نے تجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ وہ مسلم، اس کا ایمان اور مضبوط، کہنے لگا وہ کافر اب تو میرا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا، میرے پیغمبر نے بتایا تھا ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، تو اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا ہے، اگر تو ہے اب مجھے مار کے دکھا۔ تو وہ دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو تانبے کا بنا دے گا، اس کے اوپر تلوار اثر نہیں کرے گی۔ پھر اس کے ساتھ دائیں طرف جو ہوگی جنت، باغات ہوں گے، اور ایک طرف آگ ہوگی۔ وہ کہے گا جو مجھے نہیں مانے گا میں آگ میں پھینکوں گا، جو مجھے مانے گا اس باغات جنت میں ڈالوں گا، جنت کے لیے تم مرتے۔ تو اب اس کو یہ نہیں مان رہا ہے، اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، وہ حقیقت میں آگ نہیں، وہ جنت ہوگی، جو جنت حقیقت میں آگ ہوگی، یہ آزمائش ہے، اس کو وہ جنت میں چلا گیا۔ ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2240 2241، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، دجال جیسے پہلے آپ نے سنا زمین پر 40 دن تک رہے گا، پہلا دن اس کا 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کا ہوگا، باقی جو دن ہیں عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو 1 سال کا دن ہوگا پھر ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اندازے سے پڑھتے رہنا جیسے تم دن میں پڑھتے تھے. آج تو گھڑیاں ہیں، گھڑیوں کے حساب سے پڑھ لینا. مطلب اس اندازے سے پڑھتے رہنا ہے. سال میں 5 نہیں ہیں، وہ دن میں ہی 5 ہیں، لیکن اس اندازے سے آپ پڑھتے رہنا. تو صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 1883 1883. اس سے بچنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. کیا بتایا؟ فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات تلاوت کرے گا، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو تلاوت کرے گا، وہ دجال اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، دجال کی شر سے محفوظ رہے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا علاج طریقہ بتا دیا. اسی لیے ہم بھی دعا میں پڑھتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ دعا ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی تعلیم ایسے فرمایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھا رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے یہ جو ایسی دعا، دجال سے بچنے کی نماز میں دعا اور قرآن مجید کی سورت کی طرح تعلیم، لیکن موجودہ دور میں سوائے جماعت المسلمین کے کوئی نہیں پڑھتا. اپنی اپنی دعائیں بنا کر ڈال دی ہیں. یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ کسی نے ربی جلدی لگا دی یہاں پر اپنی مرضی سے، کسی نے کوئی اور لگا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے بھی تھے اور پڑھنے کا حکم بھی فرماتے تھے. کیا نبی کے حکم کو نہیں مانتے؟ پھر کہتے ہیں جی ہم پکے ماننے والے. مطلب یہ کہ یہ نماز میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور پڑھتے بھی تھے، اور تعلیم فرمایا قرآن مجید سے تشبیہ دی ہے اس دعا کو. اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، دعوت الارض کا نکلنا اور دجال کے نکلنا، یہ 3 نشانیاں ہیں. اس کے بعد کسی کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. اس سے پہلے ایمان لاؤ، پتہ نہیں یہ کب نکل آئے، اس سے پہلے ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ وہ ایمان قبول فرمائے گا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7386 7386. ہاں یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد تمیم داری، بات رہ نہ جائے آدھا میں، یہ تمیم داری نے جب یہ واقعہ سنایا تو وہ تو پہلے سنتا تھا، یہ واقعہ سن کر اس کو ایمان لے آیا. کہنے لگا اللہ کے رسول تو پہلے ٹرائی کرتے تھے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا خود. تو اسلام قبول کیسے کیا؟ جماعت میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اس وقت سے چلا رہا ہے. تمیم الداری کان رجل نصرانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمیم داری جو ہے یہ نصرانی انسان تھا، نصرانی تھا، یعنی عیسائی تھا. پھر جب یہ واقعہ دیکھا فجاء فبايع واسلم، اس نے کیا کیا؟ یہ واقعہ دیکھ کر پھر آیا، آپ نے فرمایا اس نے میرے ہاتھ میں بیعت کی اور مسلم ہو گیا. یعنی اس وقت بھی اسلام میں جو داخل ہوتا تھا، جماعت المسلمین میں جو داخل ہوتا تھا وہ بیعت کر کے ہوتا تھا. آج بھی یہ طریقہ صرف اور صرف جماعت المسلمین کے پاس ہے کہ جماعت میں داخل ہونا ہے، سنت طریقہ ہے بیعت کرنا. بیعت کے متعلق اور حدیثیں ہیں، ایک سنا دوں. بعض کہتے ہیں جی یہ کیا ضروری ہے بیعت کے اوپر بڑی جی وہ بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑی مخالفت کرتے ہیں جماعت المسلمین کی. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 4793 4793. اللہ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن متی کے پاس جاتے ہیں سفر کر کے. غور کریں، سفر کر کے جاتے ہیں اور وہ آگے سے اس کی مہمان نوازی کے لیے جی کہ گدا بچھاؤ، یہ کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس گدوں پر بیٹھنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کو ایک حدیث سنانے آیا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملی تھی. کیا آج ہم بھی جاتے ہیں حدیث سنانے لوگوں کو؟ ان پہ ہمارا عمل ہے نہیں ہے. اور کام کے لیے جائیں گے، حدیثیں سنانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. وہ حدیث کون سی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من خلا یدم من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت له. جس شخص نے امیر کے بیعت سے ہاتھ کھینچ لیا، بیعت نہیں کی، اس سے الگ ہو گیا، میں بیعت نہیں کروں گا. ایک ہوتا ہے کسی کمزوری کی وجہ سے ایمان کمزور ہے، مستطاعتم
اس سے نہیں ہو سکا نہیں کی، لیکن جان بوجھ کر کہتا میں نہیں کروں گا، یہ ہے ہاتھ کھینچنا۔ تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی حجت دلیل نہیں ہوگی۔ الحمدللہ جماعت المسلمین والے تو کہہ دیں گے یا اللہ ہم نے بیعت کی تھی، اطاعت کرتے تھے، اور جو اس کے مخالفت کرتے ہیں جب ان سے اللہ پوچھے گا کیا جواب دیں گے، کون سی حجت ہوگی ان کے پاس؟ نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن مَاتَ، اور جو شخص اس حالت میں مر گیا، وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اس سے ایک اور بات ظاہر ہوگی، جو امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتا ہے، اطاعت کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا میں بیعت کر کیا ہے، اس کی بیعت بھی نہیں ہے۔ جو اطاعت نہیں کرتا اس کی بیعت نہیں ہے، اور جس کی بیعت نہیں ہے، پھر اللہ کے رسول فرمایا وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اور مر گیا اس کی گردن میں اسلام کی بیعت کا پٹا نہیں ہے۔ جس کی گردن میں بیعت کا پٹا نہیں ہے، بغیر بیعت کے مر گیا، فرمایا مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ بھائی یہ جو کہتے ہیں بیعت کیوں کرنے سے کیا ہے کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاہلیت کی موت ہے، اور جاہلیت کا زمانہ اسلام سے پہلے کا زمانہ حدیث میں ہے، کفر کی موت ہے۔ تو بھائی کفر کی موت سے بچنے کے لیے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ بیعت ہے کیا، کون سی وہ ہے؟ تو یہ لوگ اس کو، کوئی امیر کیا کرتا ہے، پیری مریدی والی بیعت تو نہیں ہے، وہ کہتا ہے آج کے بعد شرک نہیں کرو گے، اس کا مطلب ہے جو بیعت نہیں کرتا شرک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امیر کہتا ہے زنا نہیں کرو گے، یہی رہتا ہے بیعت۔ تو جو بیعت نہیں کر رہا، ارادہ نہیں کر، اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ میں چوری کروں۔ وہ امیر ان سے کہتا سچ بولو گے، نہیں میں سچ نہیں بولوں گا۔ اقرار کیوں نہیں کرتا؟ 5 وقت نماز پڑھو گے، نہیں جی میں نماز نہیں پڑھوں گا، اسی لیے بیعت نہیں کرتا۔ تو یہ اس قسم کی بات ہے، جب امیر ان سے عہد لیتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، جو بیعت نہیں کرتا اس کا مطلب وہ چوری کرنا چاہتا ہے، زنا کرنا چاہتا ہے، جھوٹ بولنا چاہتا ہے، نمازیں چھوڑنا چاہتا ہے اور غیبت کرنا، یہ جو بیعت وہ خیر خواہی مسلم کی کرنا نہیں کروں گا، یہ بیعت نہ کرنے والے کے یہ ارادے ہوتے ہیں۔ اور بیعت کرنے والا ٹھیک میں انشاءاللہ سچ بولوں گا، نماز پڑھوں گا، سب قبول کرتا ہے، کون سی غلط بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا